السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے امرو اور شہزادی پری۔ سردار امیر حمزہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ امرو عیار بھی دربار میں اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ دربار میں فریادی پیش ہو رہے تھے اور سردار امیر حمزہ ان کی فریادیں سن کر موقع پر ہی فیصلے کر رہے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا آدمی فریادی کے طور پر پیش ہوا۔ وہ زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بندھ رہی تھیں اور وہ بات بھی نہ کر پا رہا تھا۔ کیا ہوا بزرگوار؟ تمہیں کس نے ستایا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ سردار امیر حمزہ نے تخت سے نیچے اتر کر بوڑھے کے شانے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، سردار، آپ کے درباری نے مجھ پر بے حد ظلم کیا ہے۔ اس کا نام خواجہ امرو ہے اور سب اسے امرو عیار کہتے ہیں، اور وہ سامنے کرسی پر بیٹھا ہے۔ بوڑھے نے آخرکار فریاد کرتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے کرسی پر بیٹھے ہوئے امرو عیار کی طرف اشارہ کر دیا۔ خواجہ امرو، اٹھ کر فریادی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ سردار امیر حمزہ نے غصیلے لہجے میں کہا تو خواجہ امرو خاموشی سے اٹھا اور بوڑھے کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں تھے، کیونکہ وہ تو اس بوڑھے کو زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اب تفصیل سے بتاؤ بزرگوار کہ خواجہ امرو نے تم پر کیا ظلم کیا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ہم جھوٹی فریاد کرنے والے کو عبرتناک سزا بھی دیتے ہیں۔ سردار امیر حمزہ نے بوڑھے سے مخاطب ہو کر کہا، سردار، میں ملک توتان کا رہنے والا ہوں۔ میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا جس کا نام اشام تھا۔ اشام بے حد خوبصورت لڑکا تھا۔ ایک روز وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کھیلنے قریبی جنگل میں گیا تو وہاں ایک بوڑھی عورت انہیں ملی جس نے کہا کہ اسے اشام پسند آ گیا ہے، وہ اس کی شادی اپنی بیٹی شہزادی پری سے کرے گی، اور یہ کہہ کر وہ خود بھی غائب ہو گئی اور اس کے ساتھ اشام بھی غائب ہو گیا۔ اشام کے دوست روتے پیٹتے واپس آئے۔ مجھے پتہ چلا تو میں بے حد پریشان ہوا، کیونکہ اشام میرے بڑھاپے کا سہارا تھا۔ اشام کے علاوہ میری اور کوئی اولاد نہ تھی۔ میں شہر کے بڑے نجومیوں کے پاس گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بوڑھی جادوگرنی ہے جس کا نام ماناجو ہے۔ یہ جنگل میں رہتی ہے، بہت بڑی جادوگرنی ہے، لیکن کسی کو تنگ نہیں کرتی۔ اس نے پرستان کے ایک جادوگر سے اس کی بیٹی کو اس کے بچپن میں حاصل کیا اور اس کی پرورش کرتی رہی ہے۔ اسے وہ شہزادی پری کہتی ہے۔ اب شہزادی پری جوان ہو گئی ہے اور وہ اس کی شادی کسی خوبصورت آدم ذات سے کرنا چاہتی ہے، لیکن شہزادی پری کسی پری ذات سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے۔ لیکن بوڑھی جادوگرنی اپنی ضد پر قائم ہے۔ اس نے اشام کو پسند کر لیا ہے اور اسے غائب کر کے اپنے محل میں لے گئی ہے، لیکن شہزادی پری نے اشام سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس پر بوڑھی جادوگرنی نے اشام کو قید کر لیا ہے اور وہ اپنی بیٹی کو منا رہی ہے۔ اگر 1 ماہ کے اندر اندر شہزادی پری اشام سے شادی پر تیار ہو گئی تو ان دونوں کی شادی ہو جائے گی، ورنہ بوڑھی جادوگرنی اپنی بیٹی کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی، البتہ وہ اشام کو ہلاک کر دے گی۔ اور نجومیوں نے مجھے بتایا کہ اس بوڑھی جادوگرنی سے اشام کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف خواجہ امرو عیار ہے۔ اتفاق سے خواجہ امرو عیار ان دنوں ملک توتان میں موجود تھا۔ میں نے جا کر خواجہ امرو سے فریاد کی تو خواجہ امرو نے صاف جواب دے دیا کہ وہ بغیر دولت کے میرے بیٹے کو نہیں بچا سکتا، اور دولت میرے پاس نہ تھی۔ میں نے خواجہ کی بہت منتیں کی، لیکن خواجہ نے مجھے کمرے سے نکال دیا اور دوسرے روز وہ وہاں سے یہاں آ گیا۔ میں روتا پیٹتا پیدل سفر کرتا یہاں آپ کے دربار میں آیا ہوں۔ میرے بیٹے کو غائب ہوئے آج 28 دن ہو گئے ہیں۔ اگر 2 دنوں کے اندر اندر خواجہ امرو نے میرے بیٹے کو رہا نہ کرایا تو وہ بوڑھی جادوگرنی اسے ہلاک کر دے گی۔ لیکن میں کیا کروں؟ میں بے حد غریب ہوں۔ خواجہ امرو کو دولت کہاں سے لا کر دوں؟ بوڑھے نے پوری تفصیل سے واقعات بیان کرتے ہوئے کہا تو اسی لمحے امرو عیار کو بھی یاد آ گیا کہ جب وہ ملک توتان میں ٹھہرا ہوا تھا تو یہ بوڑھا اس کے پاس آیا تھا، لیکن چونکہ اس کے پاس دولت نہ تھی اس لیے امرو نے اس کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ لیکن اسے خیال تک نہ تھا کہ یہ بوڑھا یہاں سردار امیر حمزہ کے دربار میں بھی پیش ہو جائے گا، اور وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ اگر اس نے سردار امیر حمزہ کو کہہ دیا کہ اس نے واقعی دولت نہ ہونے کی وجہ سے بوڑھے کی مدد نہ کی تھی تو سردار امیر حمزہ اسے عبرتناک سزا دے گا، اور یہ بھی اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے جھوٹ بولا کہ وہ اس بوڑھے کو نہیں جانتا تو سردار امیر حمزہ اس سرائے کے مالک کو طلب کر لیں گے جہاں یہ بات ہوئی تھی، اور پھر اس کے بیان کے بعد تو اسے لامحالہ جھوٹا قرار دے دیا جائے گا، اور اس طرح سردار امیر حمزہ اسے عبرتناک سزا دے گا۔ اس لیے وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ کوئی ایسا بہانہ کرے جس سے وہ سزا سے بچ جائے۔ تمہارا کیا جواب ہے خواجہ امرو؟ لیکن یہ بات تم جانتے ہو کہ جھوٹ سے مجھے سخت نفرت ہے۔ سردار امیر حمزہ نے امرو سے کہا، جناب، اس بوڑھے فریادی نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے۔ یہ بوڑھا ملک توتان کی سرائے میں میرے پاس آیا تھا
اور میں نے اس کی فوری طور پر مدد کرنے سے معذوری ظاہر کر دی تھی، اس لیے نہیں کہ اس کے پاس دولت نہ تھی، بلکہ اس لیے کہ میرے پاس شہزادہ اسد کا آپ کے لیے خصوصی پیغام تھا جو میں نے آپ تک فوری پہنچانا تھا۔ اگر میں بوڑھے کی مدد کرتا تو لامحالہ میں یہ پیغام آپ تک نہ پہنچا سکتا، اس طرح شہزادہ اسد اور اس کی فوجوں کو نقصان پہنچتا، بس یہی بات تھی۔ خواجہ عمرو نے فوراً ہی ایک بہانہ بناتے ہوئے کہا، لیکن پیغام پہنچانے کے بعد تو تم اس بوڑھے کی مدد کر سکتے تھے۔ سردار امیر حمزہ نے کہا۔ وہ خواجہ عمرو کی رگ رگ سے واقف تھے، انہیں یقین تھا کہ یہ صرف عمرو نے بہانہ بنایا ہے، ورنہ اصل بات یہی ہے کہ وہ لالچی ہونے کی وجہ سے غریبوں کا کام نہیں کرتا تھا۔ پھر سردار میں بھول گیا، خواجہ عمرو نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، ابھی 2 دن باقی ہیں، اور سنو، یہ ہمارا حکم ہے کہ تم 2 دنوں کے اندر اندر اس بوڑھے کے بیٹے کو بچا کر زندہ سلامت ہمارے سامنے پیش کرو۔ اگر تم ایسا نہ کر سکے تو تمہیں عبرتناک سزا دی جائے گی، اور اگر تم نے ایسا کر لیا تو ہم تمہیں اپنی طرف سے بھاری انعام دیں گے۔ تب تک یہ بوڑھا ہمارے شاہی مہمان خانے میں رہے گا۔ سردار امیر حمزہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ جناب، عمرو نے کچھ کہنا چاہا۔ ہم فیصلہ کر چکے ہیں، اس لیے کوئی بات نہیں سننا چاہتے۔ تمہارے پاس صرف 2 دن ہیں، یا تو انعام حاصل کرو یا پھر عبرتناک سزا کے لیے تیار رہو۔ سردار امیر حمزہ نے کہا تو خواجہ عمرو نے سر جھکا دیا، لیکن وہ دل ہی دل میں اس بوڑھے کو کوس رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے بغیر کسی پیشگی انعام کے کام کرنا پڑے گا، اور وہ بھی اتنے مختصر وقت میں۔ دربار ختم ہونے پر خواجہ عمرو عیار گھر گیا، اور پھر وہاں سے تیار ہو کر وہ گھر سے نکلا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل میں پہنچ کر اس نے زنبیل میں سے بولنے والی گڑیا نکال لی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا، اور اسے حکم کیا کہ وہ اسے تفصیل سے بتائے کہ وہ کس طرح اس بوڑھے کے بیٹے اشام کو 2 روز میں زندہ بچا سکے گا۔ خواجہ عمرو، اگر تم فوری طور پر بوڑھے کے بیٹے اشام کو رہا کرانا چاہتے ہو تو تمہیں اس کے لیے شہزادی پری سے ملنا پڑے گا۔ اگر شہزادی پری چاہے تو وہ اشام کو اس بوڑھی جادوگرنی کی قید سے نکال کر تمہارے حوالے کر سکتی ہے، لیکن شہزادی پری اس وقت یہ کام کرے گی جب تم اسے اپنا سب سے قیمتی 6 کونوں والا ہیرا انعام میں دو، ورنہ نہیں۔ اشام کو بچانے کی اور کوئی صورت نہیں ہے۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا، اگر میں اس بوڑھی جادوگرنی کو ہلاک کر دوں تب؟ عمرو نے کہا، کیونکہ 6 کونوں والا ہیرا دینے کا تو وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ بوڑھی جادوگرنی 7 سمندروں کے نیچے خصوصی عبادت میں مصروف ہے، تم اس تک پہنچ ہی نہ سکو گے، اور اگر اشام کو اس قید خانے سے رہائی نہ دلائی گئی تو وہ 2 روز بعد خود بخود ہلاک ہو جائے گا، اور پھر سردار امیر حمزہ تمہیں موت کی سزا دے دیں گے۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا، میں مرنا نہیں چاہتا۔ اچھا تم مجھے بتاؤ کہ شہزادی پری سے فوری طور پر کیسے ملاقات ہو سکتی ہے؟ عمرو نے کہا، اس جنگل میں ایک ایسا درخت ہے جو بالکل سوکھ چکا ہے، اس پر ایک پتا بھی نہیں ہے۔ تم اس درخت کو تلاش کرو اور اس پر چڑھ کر شہزادی پری کو آواز دے کر اس سے وعدہ کرو کہ تم اسے 6 کونوں والا ہیرا انعام میں دو گے۔ تب شہزادی پری اچانک اس درخت کے نیچے جھاڑیوں میں نمودار ہو جائے گی، لیکن اگر تم نے اسے 6 کونوں والا ہیرا نہ دیا تو وہ واپس چلی جائے گی، اور پھر تمہیں موت کی سزا سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا تو عمرو نے اس کے سر سے انگوٹھا ہٹایا، اسے زنبیل میں ڈالا اور سوکھے درخت کی تلاش میں آگے بڑھ گیا۔ وہ دل ہی دل میں اس وقت کو کوس رہا تھا جب وہ توتان کی سرائے میں ٹھہرا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ اس شہزادی پری کو اپنی عیاری سے چکر دینے میں کامیاب ہو جائے گا، اور پھر اسے وہ سوکھا درخت نظر آ گیا تو وہ اس پر چڑھا اور اس نے شہزادی پری کو 6 کونوں والا ہیرا دینے کا کہتے ہوئے آوازیں دینا شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد اچانک درخت کے نیچے موجود سرسبز جھاڑیوں میں ایک خوبصورت پری نمودار ہو گئی۔ عمرو نے دیکھا کہ اس پری کے سر پر سونے کا تاج تھا جس میں قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ عمرو جلدی سے درخت سے نیچے اتر آیا۔ وہ حیرت سے اس خوبصورت شہزادی پری کو دیکھ رہا تھا جو زمین میں سے نمودار ہوئی تھی۔ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے خواجہ عمرو، مجھے سب معلوم ہے۔ اگر تم مجھے 6 کونوں والا ہیرا انعام میں دو تو میں ابھی اشام کو بڑھی جادوگرنی کی قید سے رہائی دلا کر یہاں پہنچا سکتی ہوں، ورنہ میں واپس چلی جاؤں گی، اور پھر سردار امیر حمزہ تمہیں موت کی سزا دے دے گا۔ اور سنو، ہاں یا نہ میں جواب دو، میں تمہاری کسی عیاری میں نہیں آؤں گی۔ شہزادی پری نے کہا، میری بات تو سنو، دنیا کی انتہائی خوبصورت شہزادی پری۔ عمرو عیار نے اپنی عیاری سے کام لینا شروع کر دیا۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتی، ہاں یا نہ میں جواب دو، ورنہ میں جا رہی ہوں، شہزادی پری نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ واپس زمین میں غائب ہونا شروع ہو گئی۔ رک جاؤ،
سردار امیر حمزہ واقعی مجھے قتل کر دیں گے۔ اچھا وعدہ رہا کہ میں تمہیں 6 کونوں والا ہیرا انعام میں دوں گا، پہلے اشام کو تو لے آؤ۔ امرو نے رو دینے والے لہجے میں کہا، نہیں، پہلے ہیرا پھر اشام، اور میں صرف 5 تک گنوں گی۔ اگر تم نے ہیرا نہ دیا تو میں غائب ہو جاؤں گی، شہزادی نے کہا۔ تو امرو نے روتے ہوئے زنبیل میں سے 6 کونوں والا ہیرا نکالا اور بڑے حسرت بھرے انداز میں اس نے ہیرا شہزادی پری کی طرف بڑھا دیا۔ شہزادی پری نے وہ ہیرا جھپٹا اور پھر غائب ہو گئی، اور امرو دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد امرو نے وہاں ایک خوبصورت سے نوجوان کو کھڑے دیکھا جہاں شہزادی پری کھڑی تھی۔ وہ نوجوان حیرت بھری نظروں سے امرو عیار کو دیکھ رہا تھا۔ امرو نے جب اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نوجوان نے اسے اپنا نام اشام بتایا۔ امرو عیار نے اسے سارا واقعہ بتایا اور پھر اسے ساتھ لے کر وہ سردار امیر حمزہ کے پاس پہنچ گیا۔ سردار امیر حمزہ نے فوراً بوڑھے کو بلایا۔ بوڑھے نے جب اپنے بیٹے اشام کو دیکھا تو وہ خوشی سے اچھل پڑا، اور پھر اس نے سردار امیر حمزہ کا شکریہ ادا کیا، اور سردار امیر حمزہ نے اسے انعام و اکرام دے کر رخصت کر دیا۔ سردار، میرا انعام، امرو عیار نے کہا۔ تمہارا انعام یہی ہے کہ تم زندہ ہو، ورنہ ہم تمہیں ہلاک کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، سردار امیر حمزہ نے جواب دیا۔ تو امرو نے بے اختیار رونا پیٹنا شروع کر دیا اور سردار امیر حمزہ کو بتایا کہ کس طرح وہ اپنا نایاب ہیرا دے کر اشام کو لے کر آیا ہے۔ تو سردار امیر حمزہ کو اس پر رحم آ گیا اور انہوں نے اسے بہت سا انعام دیا، اور امرو کسی حد تک مطمئن ہو گیا۔ لیکن اس نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس شہزادی پری سے اپنا 6 کونوں والا نایاب ہیرا واپس لے گا، بلکہ اس نے جو تاج اور ہیرے جواہرات پہن رکھے تھے وہ بھی اس سے حاصل کرے گا۔ یہی سوچتا ہوا وہ سردار امیر حمزہ کے دربار سے نکل کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ امرو عیار آج کل بہت خوش رہتا تھا کیونکہ سردار امیر حمزہ نے اسے دربار میں بڑا عہدہ دے دیا تھا، اور اب دربار میں وہ سردار امیر حمزہ کے بالکل ساتھ بیٹھتا تھا۔ عہدہ بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا وظیفہ بھی زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے بھی امرو زیادہ خوش ہوتا رہتا تھا۔ ایک روز وہ سردار امیر حمزہ کے دربار میں اپنی کرسی پر اکڑا ہوا بیٹھا تھا کہ دربار میں ایک بوڑھا داخل ہوا۔ اس بوڑھے کے کپڑے پرانے اور پھٹے ہوئے تھے، سر پر باندھی ہوئی پگڑی بھی جگہ جگہ سے پھٹ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر زخموں کے بہت سے نشانات تھے، اور بازوؤں اور جسم کے وہ حصے جو لباس سے باہر تھے پر زخموں کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ فریاد سردار امیر حمزہ، فریاد! بوڑھے نے دربار میں داخل ہوتے ہی چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا، اور سارا دربار اس بوڑھے کی حالت دیکھ کر چونک پڑا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے بابا، تم کیا فریاد کرنا چاہتے ہو؟ سردار امیر حمزہ نے بڑے نرم لہجے میں پوچھا۔ سردار، میں آپ کے ایک درباری کے خلاف آپ کے پاس فریاد لے کر آیا ہوں۔ اس درباری نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے، اس نے میری ساری دولت چھین لی ہے، اور جب میں نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا تو اس نے اپنے نوکروں سے مجھے کوڑے مروائے اور پھر ایک اندھے کنویں میں قید کر دیا تاکہ میں اس کے ظلم کے خلاف آپ سے فریاد نہ کر سکوں۔ لیکن چند رحم دل آدمیوں نے مجھے اس کنویں سے نکالا، اور میں آپ کے پاس فریاد لے کر آیا ہوں، میرے ساتھ انصاف کیا جائے، بوڑھے نے روتے ہوئے کہا۔ اور اس بوڑھے کی بات سن کر سب درباری حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ کوئی درباری اتنی بڑی گستاخی کی جرت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ سردار امیر حمزہ ایسے لوگوں کو انتہائی سخت سزائیں دیتا تھا۔ او، کون ہے وہ ظالم درباری؟ مجھے جلدی اس کا نام بتاؤ، سردار امیر حمزہ نے انتہائی غصے سے کہا۔ سردار، میں اس کا نام نہیں جانتا، البتہ اسے شکل سے پہچانتا ہوں، اور وہ اس وقت دربار میں بیٹھا ہے، بوڑھے نے کہا۔ اور اس بوڑھے کی یہ بات سن کر سب درباری اچھل پڑے۔ جلدی بتاؤ کون ہے وہ؟ سردار امیر حمزہ نے کڑک کر کہا۔ یہ آپ کے دائیں طرف جو دبلا پتلا، لمبی اور پتلی مونچھوں والا بیٹھا ہے، اس نے مجھ پر یہ ظلم کیا ہے، بوڑھے نے انگلی سے امرو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو بڑی شان سے کرسی پر اکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ اب تو سارے درباری حیرت سے امرو عیار کو دیکھنے لگے۔ سردار امیر حمزہ کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ امرو عیار اس طرح کا ظلم بھی کر سکتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ امرو بہت بڑا عیار ہے اور اسے دولت حاصل کرنے کا بھی لالچ ہے، لیکن وہ یہ دولت اپنی عیاری سے حاصل کرتا ہے، کسی پر ظلم کر کے نہیں۔ اور امرو عیار بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بوڑھے کو دیکھ رہا تھا۔ بابا، کیا تم مکمل یقین سے کہہ رہے ہو؟ سردار امیر حمزہ نے بوڑھے سے پوچھا۔ بالکل سردار، پورے یقین سے، یہی وہ ظالم ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے تو اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا، امرو عیار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا، پہلے تم اٹھ کر اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور اگر تم واقعی ظالم ثابت ہوئے تو ہم تمہیں ایسی عبرتناک سزا دیں گے کہ پوری دنیا اس سزا سے خوف کھائے گی۔
سردار امیر حمزہ نے غصیلے لہجے میں کہا، اور عمرو عیار کرسی سے اٹھا اور آ کر بوڑھے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وہ بڑی غصیلی نظروں سے بوڑھے کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں بابا، اب کوئی ثبوت دو جس سے پتہ چلے کہ عمرو عیار نے تم پر ظلم کیا ہے۔ سردار امیر حمزہ نے کہا، میرے پاس پکا ثبوت ہے۔ میرے پاس شہزادی گلنار کی تصویر تھی، اور وہ تصویر اس نے مجھ سے چھین کر میرے سامنے اپنی جیب میں رکھی تھی۔ وہ تصویر اب بھی اس کی جیب میں ہوگی۔ بوڑھے نے کہا، شہزادی گلنار کی تصویر؟ وہ کون ہے؟ کس ملک کی شہزادی ہے؟ سردار امیر حمزہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، سردار، شہزادی گلنار ملک توران کی شہزادی ہے۔ اسے کوئی جادوگر اٹھا کر لے گیا ہے۔ اس کے باپ بادشاہ توران نے اس کی تصویریں سارے ملک میں تقسیم کروا دی ہیں اور اعلان کیا ہے کہ جو بھی شہزادی گلنار کو اس جادوگر کے قبضے سے واپس لے آئے گا اسے ملک توران کا خزانہ انعام میں دیا جائے گا۔ میں ایک تاجر ہوں، میں ملک توران میں موجود تھا۔ وہ تصویر میں نے بھی لے لی۔ بوڑھے نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں عمرو، کیا تمہارے پاس شہزادی گلنار کی تصویر ہے؟ سردار امیر حمزہ نے کہا، نہیں سردار، میرے پاس اس کی تصویر کیسے آ سکتی ہے؟ میں تو اس کا نام بھی پہلی بار سن رہا ہوں۔ عمرو عیار نے جواب دیا، تصویر اس کی جیب میں ہے سردار، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بوڑھے نے چیختے ہوئے کہا، عمرو عیار کی تلاشی لی جائے۔ سردار امیر حمزہ نے کہا، اور اس کا حکم سنتے ہی دو دربان تیزی سے آئے اور انہوں نے عمرو عیار کی جیبوں کی تلاشی لینی شروع کر دی، اور چند لمحوں بعد ہی عمرو عیار کی جیب سے ایک تصویر نکل آئی۔ عمرو عیار یہ تصویر دیکھ کر حیرت سے اچھل پڑا، کیونکہ واقعی یہ ایک انتہائی خوبصورت شہزادی کی تصویر تھی، لیکن عمرو عیار نے یہ تصویر پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اس لیے اپنی جیب سے وہ تصویر نکل آنے پر وہ خود بھی بے حد حیران تھا۔ تصویر نکل آنے پر تو سردار امیر حمزہ کے ساتھ ساتھ سارے دربار کو بوڑھے کی بات کا یقین آ گیا۔ سردار امیر حمزہ نے تصویر دیکھی اور عمرو سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اب بولو عمرو عیار، تمہیں اس ظلم کی کیا سزا دی جائے؟ سردار امیر حمزہ کے لہجے میں بے پناہ غصہ تھا۔ سردار، میں بے قصور ہوں، میں نے اس بوڑھے کو کچھ نہیں کہا، اور نہ ہی مجھے اس تصویر کے بارے میں علم ہے۔ یہ بوڑھا ضرور کوئی جادوگر ہے اور مجھے کسی سازش میں پھنسانا چاہتا ہے۔ عمرو عیار نے جواب دیا، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن تم اسے ثابت کرو کہ یہ بوڑھا جادوگر ہے۔ سردار امیر حمزہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عمرو عیار نے طلسم ہوشربا کے بے شمار جادوگروں کو اپنی عیاری سے مار ڈالا ہے، اس لیے ایسی سازش بھی ہو سکتی ہے کہ عمرو عیار کو سردار امیر حمزہ کے ہاتھوں سزا دلائی جائے۔ میں ابھی ثابت کرتا ہوں سردار، عمرو عیار نے کہا، اور اس نے جلدی سے اپنی زمیل میں سے عطر عیاری کی شیشی نکال لی اور اس کا ڈھکن کھول کر اس نے اس بوڑھے پر چھڑک دیا۔ اس عطر عیاری کی یہ خاصیت تھی کہ اگر کسی جادوگر نے روپ بدلا ہوا ہوتا تھا تو اس کا اصلی روپ خود بخود ظاہر ہو جاتا تھا، لیکن عطر عیاری چھڑکنے کے باوجود جب بوڑھا اسی طرح کھڑا رہا تو عمرو عیار واقعی بری طرح گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈال کر تختی داؤدی نکال لی تاکہ اس سے اس بوڑھے کی حقیقت معلوم کر سکے، لیکن تختی داؤدی پر بھی یہی جواب آیا کہ بوڑھا اصل ہے، جادوگر نہیں ہے۔ تو عمرو عیار کا دل بری طرح ڈوب گیا۔ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور واقعی اس نے اس بوڑھے کو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ پھر نہ جانے یہ تصویر اس کی جیب میں کہاں سے آ گئی تھی، اور اس بوڑھے نے اس کا نام کیوں لیا تھا۔ اس کا عیاری سے بھرا ہوا دماغ بھی اس موقع پر خراب ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں یقین آ گیا ہے کہ تم نے واقعی اس بوڑھے پر ظلم کیا ہے، اس لیے ہم تمہیں یہ سزا دیتے ہیں کہ تمہیں اس بوڑھے کا غلام بنا دیا جاتا ہے۔ اب بوڑھا جو چاہے تمہارے ساتھ سلوک کرے، تمہیں قتل کر دے یا اپنا غلام بنائے رکھے، یہ اس کی مرضی، اور بوڑھے کے نقصان کے بدلے میں ہم تمہاری ساری جائیداد اور مال و دولت کا مالک بھی اس بوڑھے کو بناتے ہیں۔ سردار امیر حمزہ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، اور اب تو عمرو عیار خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ سردار امیر حمزہ کا حکم ملتے ہی دربانوں نے آگے بڑھ کر عمرو کے ایک کان میں غلامی کی نشانی یعنی لوہے کا کڑا ڈال دیا۔ میری آپ کے انصاف سے پوری طرح تسلی ہو گئی ہے سردار، اب میں جانوں اور میرا غلام، بوڑھے نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے عمرو عیار کو اپنے پیچھے آنے کا حکم دیا۔ عمرو عیار مجبوراً سر جھکائے اس کے پیچھے چلتا ہوا دربار سے باہر نکل آیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب وہ اس بوڑھے کا غلام ہے، اور اگر اس نے بوڑھے کا حکم نہ مانا یا بھاگنے کی کوشش کی تو قانون کے مطابق اسے فوراً قتل کر دیا جائے گا۔ بوڑھا اسے اپنے ہمراہ لے کر شہر سے باہر آیا۔ یہاں ایک بڑے سے کھنڈر میں اس کا گھوڑا موجود تھا۔ بوڑھا خود تو گھوڑے پر بیٹھ گیا، جبکہ اس نے عمرو عیار کو گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑنے کا حکم دیا، اور پھر گھوڑے کو زور سے ایڑ لگاتی گھوڑا خاصی رفتار سے دوڑنے لگا۔ عمرو عیار چونکہ غلام تھا، بوڑھے کا حکم ماننا اس کے لیے ضروری تھا،
اس لیے مجبوراً اسے بھاگنا پڑا، لیکن ظاہر ہے دبلا پتلا عمرو عیار کہاں تک دوڑ سکتا تھا۔ جلد ہی وہ بری طرح تھک گیا اور اس کے بعد وہ کھڑا ہو گیا۔ تم رک گئے، ابھی میں تمہارا علاج کرتا ہوں، بوڑھے نے گھوڑا موڑ کر واپس آتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے گھوڑے کی زین سے رسی نکال لی اور اس کا ایک سرا عمرو عیار کی کمر میں باندھا اور دوسرا گھوڑے کی زین سے باندھ دیا۔ عمرو عیار اس کی منتیں کرتا رہا کہ وہ اسے ذلیل نہ کرے، لیکن بوڑھے نے اس کی ایک نہ سنی۔ عمرو عیار کو معلوم تھا کہ چونکہ وہ بوڑھے کا غلام بن چکا ہے، اس لیے اب عمرو عیار کی ہر چیز بھی بوڑھے کی غلام بن چکی ہے۔ چنانچہ وہ زنبیل میں موجود اپنی چیزیں بھی استعمال نہ کر سکتا تھا، کیونکہ اب ان کا مالک بھی یہ بوڑھا بن چکا تھا اور اب اس کی اجازت کے بغیر وہ کام نہ کر سکتی تھیں۔ اسے ابھی تسلی تھی کہ بوڑھے کو اس کی زنبیل میں موجود اس کی ساری دولت کا علم نہیں ہے، ورنہ تو وہ لازماً اس کی ساری دولت پر قبضہ کر لیتا۔ بہرحال عمرو عیار واقعی اس بوڑھے کے ہاتھوں بڑی طرح بے بس اور لاچار ہو چکا تھا۔ بوڑھے نے عمرو عیار کو گھوڑے کے ساتھ باندھ کر گھوڑے کو ایک بار پھر دوڑایا اور عمرو عیار روتا پیٹتا رسی سے بندھا ہوا اس کے پیچھے دوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ ارے خدا تمہیں ہلاک کرے، او بوڑھے شیطان، اب رک جاؤ، اب میں نہیں دوڑ سکتا، میں مر جاؤں گا، رک جاؤ۔ آخر تنگ آ کر عمرو عیار نے بری طرح چیخنا شروع کر دیا۔ عمرو عیار کی حالت واقعی بے حد خراب ہو گئی تھی۔ دوڑتے دوڑتے اس کا جسم کانپنے لگ گیا تھا۔ اچھا تم مجھے گالیاں دے رہے ہو اپنے مالک کو، ٹھہرو میں تمہیں اس کی سزا دیتا ہوں، بوڑھے نے غصیلے لہجے میں کہا اور گھوڑا روک کر نیچے اترا اور اس نے زین سے بندھا ہوا کوڑا کھینچا اور عمرو عیار کی طرف بڑھنے لگا۔ عمرو عیار کوڑا دیکھتے ہی تیزی سے آگے کو اچھلا اور دوسرے ہی لمحے وہ بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر گھوڑے پر سوار ہوا۔ اب اسے قطعاً پرواہ نہ تھی کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے کیا نہیں، وہ بس گھوڑا دوڑاتا ہوا بھاگا چلا جا رہا تھا۔ بوڑھے کے چیخنے کی آوازیں بھی اسے سنائی دے رہی تھیں، لیکن عمرو عیار نے پرواہ نہ کی اور گھوڑے کو اور زیادہ تیزی سے دوڑانے لگا۔ گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے ایک جنگل میں پہنچ گیا اور پھر جب عمرو عیار کو دور سے جنگل کے درمیان ایک جھونپڑی نظر آئی جس کے باہر ایک بزرگ آدمی گھاس پر بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، تو عمرو عیار نے گھوڑا روکا، اپنی کمر سے بندھی ہوئی رسی کھول لی اور گھوڑے سے اتر کر اس بزرگ کی طرف چل پڑا۔ اسے چونکہ مسلسل بھاگنے کی وجہ سے بھوک اور پیاس لگ رہی تھی، اس لیے بزرگ کو کھانا کھاتے دیکھ کر وہ مسکین صورت بنائے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ آؤ غلام عمرو عیار، اس بار تم سے بڑا عیار تم سے ٹکرا گیا ہے، بزرگ نے عمرو کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور عمرو عیار بے اختیار بزرگ کے قدموں میں گر پڑا۔ بزرگ بابا، مجھے اس عیار سے بچا لو، میرا تو اس بوڑھے نے حشر کر دیا ہے، میری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ وہ کون ہے۔ عمرو عیار نے کہا، تم اب میرے پاس پہنچ گئے ہو، اس لیے تسلی رکھو، اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پہلے کھانا کھاؤ اور پانی پیو، بزرگ نے اس کی کمر پر تھپکی دیتے ہوئے کہا اور پھر کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ عمرو عیار کو چونکہ شدید بھوک لگی ہوئی تھی، اس لیے وہ جلدی جلدی کھانا کھاتا رہا۔ کھانا کھا کر اس نے دل بھر کر پانی پیا اور بزرگ کے پیر دبانے لگا۔ مجھے بتاؤ بزرگ بابا، آخر یہ چکر کیا ہے؟ یہ بوڑھا کون ہے اور اس نے مجھے کیوں غلام بنایا ہے؟ عمرو عیار نے پوچھا۔ یہ بوڑھا دراصل بہت بڑا جادوگر ہے، لیکن جادوگر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا عیار بھی ہے، اس لیے اسے عیار جادوگر کہتے ہیں۔ اس نے خود ہی ملک توران کی شہزادی گلنار کو اٹھایا تھا اور اپنے محل میں قید کر لیا ہے، اور وہاں انتہائی خوفناک شکلوں والے دیو پہرے دار ہیں۔ اس نے شہزادی گلنار کو صرف 1 ماہ کی مہلت دی ہے کہ وہ 1 ماہ کے اندر اگر اسے شادی پر رضامند نہ ہوئی تو وہ اس سے زبردستی شادی کر لے گا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے جادو کے زور سے یہ بھی معلوم کر لیا کہ اس شہزادی کو اگر اس کے پنجے سے کوئی چھڑا سکتا ہے تو وہ صرف عمرو عیار ہی ہے۔ چنانچہ اس نے عیاری سے کام لیتے ہوئے تمہیں اپنا غلام بنانے کی سازش کی تاکہ تم ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو جاؤ، بزرگ بابا نے کہا۔ لیکن بزرگ بابا، میں نے اس پر عطر عیاری چھڑکا تھا اور تختی داؤدی سے بھی پوچھا تھا، لیکن وہ جادوگر نہ نکلا، عمرو عیار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہی تو اس کی عیاری تھی، اس نے جادو دیوتا سے خاص طور پر اس بات کی مہلت مانگی تھی، اور 3 دنوں کے لیے جادو دیوتا نے اس سے جادو واپس لے لیا تھا۔ اس طرح جب وہ دربار میں پہنچا تو وہ جادوگر نہ رہا تھا، البتہ جادو واپس دینے سے پہلے اس نے جادو کی مدد سے شہزادی گلنار کی تصویر تمہاری جیب میں پہنچا دی تھی۔ بزرگ بابا نے جواب دیا، او اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اس بوڑھے کی گردن اڑا دیتا، وہ چونکہ جادو واپس کر چکا تھا اس لیے وہ میرا کچھ بھی نہ بگاڑ سکتا تھا۔ عمرو عیار نے کہا، نہیں، اگر تم اسے قتل کر دیتے تو پھر قانون کے مطابق تمہیں بھی سزا ملتی، کیونکہ سردار امیر حمزہ کے حکم کے مطابق تم اس کے غلام بن چکے ہو
اور چونکہ تم اب بھاگ آئے ہو اس لیے وہ بوڑھا اب واپس امیر حمزہ کے دربار میں پہنچ گیا ہے تاکہ سردار کو اطلاع دے سکے کہ تم نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ چنانچہ اب سردار امیر حمزہ کے سپاہی تمہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں تاکہ غلام کو فرار ہونے کی جو سزا ملتی ہے وہ تمہیں دی جائے۔ بزرگ بابا نے جواب دیا، او واقعی وہ بہت بڑا یار ہے، سپاہیوں نے مجھے پکڑ لیا تو سردار امیر حمزہ لازماً مجھے قتل کرا دے گا۔ عمرو یار نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، اب تمہارے پاس صرف ایک صورت رہ گئی ہے کہ تم فوراً عیار جادوگر کے محل میں جاؤ اور شہزادی گلنار کو وہاں سے چھڑوا کر اپنے ساتھ لے جا کر سردار امیر حمزہ کے سامنے اس وقت پیش کرو جب 3 دن پورے ہو جائیں، کیونکہ وہ لازماً تمہیں سزا دلوانے کے لیے یہ 3 دن سردار امیر حمزہ کے پاس ہی گزارے گا، اور چونکہ اس کا جادو واپس ہو چکا ہوگا اس لیے اسے یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ تم اس کے محل میں پہنچ چکے ہو۔ وہ اپنی جگہ مطمئن ہوگا کہ سپاہی تمہیں تلاش کر کے لے آئیں گے اور سردار امیر حمزہ سزا کے طور پر تمہیں قتل کرا دیں گے، لیکن جب تم 3 دنوں کی مہلت پوری ہونے کے بعد شہزادی گلنار سمیت وہاں پہنچو گے تو تم آسانی سے ثابت کر سکو گے کہ یہ بوڑھا عیار جادوگر ہے۔ اس طرح تمہیں شہزادی گلنار کی رہائی پر انعام مل جائے گا اور اس بوڑھے عیار جادوگر کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور تم غلامی سے بھی بچ جاؤ گے۔ بزرگ بابا نے عمرو کو سمجھاتے ہوئے کہا، او بزرگ بابا، آپ واقعی بے حد عقل مند ہیں، آپ کا مشورہ بالکل درست ہے۔ آپ مجھے اس بوڑھے عیار جادوگر کے محل کا پتہ بتا دیں تاکہ میں شہزادی گلنار کو وہاں سے رہائی دلوا سکوں۔ عمرو عیار نے خوش ہوتے ہوئے کہا، یہ بات اتنی آسان نہیں ہے جتنی تم سمجھ رہے ہو، کیونکہ تمہاری زنبیل میں جتنی بھی چیزیں ہیں تم انہیں اس وقت تک استعمال نہیں کر سکتے جب تک یہ بوڑھا جادوگر قتل نہ ہو جائے، کیونکہ اس وقت تک تم اس کے غلام ہو اور یہ چیزیں بھی اس کے حکم کے بغیر استعمال نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ کہ اس محل کے پہرے دار انتہائی خوفناک اور طاقتور دیو ہیں جو اس بوڑھے عیار جادوگر کے غلام ہیں اور اصلی دیو ہیں۔ ان کا خاتمہ کرنا اور شہزادی کو نکال لانا آسان کام نہیں ہے۔ بزرگ بابا نے کہا، آپ بے فکر رہیں بزرگ بابا، میری چیزیں کام نہیں آ سکتی تو کیا ہوا، میری عقل تو کام آ سکتی ہے۔ آپ بس مجھے اس محل کا پتہ بتا دیں، پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں۔ عمرو عیار نے کہا، شاباش، اگر تم ہمت کرو اور عقل سے کام لو تو کوئی بات مشکل نہیں ہے، لیکن اس عیار جادوگر کا محل جس جگہ ہے، اگر تم گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں گئے تو سپاہی تمہیں پکڑ لیں گے اور پھر تم قتل کر دیے جاؤ گے، اور پھر راستہ اتنا لمبا ہے کہ تم 3 دن تک مسلسل گھوڑا دوڑاتے رہو، تب بھی تم وہاں تک نہ پہنچ سکو گے، اور 3 دن گزرتے ہی عیار جادوگر کا جادو واپس آ جائے گا اور اسے معلوم ہو جائے گا کہ تم اس کے محل کی طرف جا رہے ہو۔ وہ تمہیں جادو سے مار ڈالے گا، وہ اس قدر طاقتور جادوگر ہے کہ تم اس کا مقابلہ ہی نہ کر سکو گے۔ بزرگ بابا نے کہا، او بزرگ بابا، پھر میری مدد کرو، تم اللہ کے نیک بندے ہو، تم میری مدد کر سکتے ہو۔ عمرو عیار نے منت کرتے ہوئے کہا، ہاں میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، کیونکہ تم ایک نیک کام کی غرض سے جا رہے ہو۔ شہزادی گلنار معصوم اور بے گناہ ہے، اس کی مدد ضروری ہے۔ بزرگ بابا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور عمرو عیار خوش ہو گیا، میں تمہیں اس محل کے دروازے تک پہنچا سکتا ہوں، آگے تمہارا کام ہے۔ شہزادی گلنار محل کے پائیں باغ میں اداس بیٹھی رہتی ہے، تم نے اس کی تصویر دیکھ لی ہے، اس لیے تم اسے پہچان جاؤ گے۔ بزرگ بابا نے کہا، بالکل بزرگ بابا، میں اسے پہچان لوں گا، آپ مجھے اس بوڑھے عیار کے محل تک پہنچا دیں۔ عمرو عیار نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اچھا آنکھیں بند کرو، بزرگ بابا نے کہا، اور عمرو عیار نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند ہوتے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے اچانک غائب ہو گئی ہو اور وہ فضا میں اڑ رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد اس کے کانوں میں بزرگ بابا کی آواز پڑی۔ بزرگ بابا اسے آنکھیں کھولنے کو کہہ رہے تھے۔ عمرو عیار نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں اور پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک ویران سی جگہ پر موجود ہے اور اس کے سامنے سفید رنگ کا ایک بہت بڑا اور انتہائی خوبصورت محل موجود تھا۔ محل کے بڑے دروازے کے سامنے 2 خوفناک شکلوں والے دیو ہاتھوں میں بڑی بڑی تلواریں اٹھائے پہرا دے رہے تھے۔ عمرو عیار چونکہ ایک بڑی سی جھاڑی کے پیچھے تھا اس لیے وہ ان پہرا دار دیووں کی نظروں سے بچا ہوا تھا۔ عمرو عیار چند لمحے سوچتا رہا کہ وہ محل میں کیسے داخل ہو۔ چادر سلیمانی وہ استعمال نہ کر سکتا تھا اور دیو اتنے طاقتور تھے کہ وہ ان سے لڑ بھی نہ سکتا تھا۔ آخر سوچتے سوچتے اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ کسی طرح چپکے سے محل کے پائیں باغ میں پہنچ جائے، کیونکہ بزرگ نے اسے بتایا تھا کہ شہزادی پائیں باغ میں بیٹھی رہتی ہے۔ یہ فیصلہ کر کے عمرو عیار
झाड़ियों की ओट लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा और फिर काफ़ी देर तक इसी तरह झाड़ियों की ओट में चलता हुआ वह महल की पिछली तरफ पहुंच गया। लेकिन यहाँ भी महल की दीवार बेहद ऊंची थी, लेकिन इस तरफ कोई पहरेदार मौजूद न था। अभी उमरू यार सोच ही रहा था कि किस तरह इस दीवार को पार करे कि अचानक उसकी नज़रें दीवार के साथ एक ऊंचे दरख्त पर पड़ गईं। दरख्त दीवार के बाहर था, लेकिन उसकी शाखें अंदर की तरफ झुकी हुई थीं। उमरू यार तेज़ी से आगे बढ़ा और उस दरख्त पर चढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया कि अब वो दूसरी तरफ कूद सकता था, लेकिन दूसरी तरफ गहराई इतनी थी कि नीचे कूदने से उमरू यार की सारी हड्डियां टूट जाती। चुनाचे उसने कोई और तरकीब सोचनी शुरू कर दी और फिर एक तरकीब उसकी समझ में आ गई। उस दरख्त पर एक मजबूत सी बेल चढ़ी हुई थी। उमरू यार ने उस बेल की लंबी लंबी शाखें तोड़ना शुरू कर दी और फिर उन्हें आपस में बांधकर उसने एक लंबी सी रस्सी तैयार कर ली, जिसका एक सिरा उसने दरख्त की एक शाख से बांधा और दूसरा सिरा नीचे फेंक दिया। बेल वाकई बेहद मजबूत थी, इसलिए उमरू यार उस बेल को पकड़कर आसानी से नीचे उतर गया। महल चूंकि बहुत बड़ा था, इसलिए उसका पाई बाग भी बेहद वसी था। उमरू यार उस पाई बाग में शहजादी को तलाश करता रहा और फिर थोड़ी सी तलाश के बाद उसे शहजादी गुलनार एक बेंच पर बैठी नजर आ गई, जिसके साथ फूलों की एक बेल थी और शहजादी दोनों हाथ गालों पर रखे बैठी उन फूलों को देख रही थी। उमरू यार की तरफ उसकी पुश्त थी। उमरू यार आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसकी तरफ बढ़ा और उसके करीब पहुंचकर उसने सीने पर हाथ रखा और ज़रा सा झुककर कहने लगा, मुलक तौरान की शहजादी गुलनार की खिदमत में। उमरू यार सलाम पेश करता है। उमरू यार के लहजे में खुशी थी। शहजादी गुलनार ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो वह तेज़ी से मुड़ी और फिर अपने सामने उमरू यार को देखकर हैरान रह गई। उमरू यार ने जब उसे सारी बात बताई कि वह उसे रिहाई दिलाने आया है तो शहजादी बेहद खुश हुई, लेकिन उन दोनों को बातें करते हुए इस बात का पता न चला कि एक खौफनाक देव आसमान पर उड़ता हुआ उन्हें देख रहा है। वो देव चूंकि इंतहाई बुलंदी पर उड़ रहा था, इसलिए वह उन्हें नजर न आ रहा था, और उमरू यार चूंकि पहले झाड़ियों में छुपा रहा था और फिर दरख्त पर छुप गया था, इसलिए वो भी उस उड़ते हुए पहरेदार देव की नज़रों में ना आया था। लेकिन जैसे ही वो शहजादी के पास पहुंचकर नमदार हुआ, देव की नज़रें उस पर पड़ गई और वो तेज़ी से आसमान की बुलंदियों से नीचे उतर आया। करीब पहुंचकर उसने ज़ोर से चीख मारी और उसकी खौफनाक चीख से पूरा महल लरज़ उठा। उमरू यार भी चौंक कर उसे देखने लगा और देव आदम बू करता हुआ ज़मीन पर उतरकर बड़े बड़े कदम उठाता गुस्से से चीखता हुआ उमरू की तरफ बढ़ने लगा। उस देव की खौफनाक आवाज़ें सुनकर महल में मौजूद दूसरे पहरेदार देव भी दौड़ते हुए पाई बाग में नमदार हो गए। वो तादाद में बेशुमार थे और सबके हाथों में खौफनाक तलवारें थीं। अब तो उमरू यार की जान पर बन गई, क्योंकि वो किसी तरह भी उनका मुकाबला न कर सकता था। लेकिन उसने फौरन ही एक अय्यारी सोच ली और चीख चीख कर कहने लगा, रुक जाओ, मैं अय्यार जादूगर का एलची उमरू यार हूँ। उमरू यार ने चीख चीख कर कहा तो सारे देव रुक गए। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। हमारा सरदार बहुत बड़ा जादूगर है, उसे क्या ज़रूरत है किसी को एलची बनाकर भेजने की। उस देव ने गुस्से से चीखते हुए कहा, जो आसमान से उतरा था। सुनो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सबूत दिखाता हूँ, उमरू यार ने चीख कर कहा, और फिर उसने जल्दी से अपनी ज़मील में हाथ डाला और मिट्टी की बनी हुई एक छोटी सी गुड़िया निकाली। यह गुड़िया जादू की ना थी और ना उसका कोई ताल्लुक जादू से था। यह गुड़िया एक बुजुर्ग ने खुश होकर उमरू को तोहफे में दी थी। इसकी खासियत थी कि इसे हाथ में लेकर आदमी अपने दिल में जो कुछ सोचता, यह गुड़िया वही कुछ अपनी ज़ुबान से कह देती और बस इसके सिवा और वो कुछ न कर सकती थी। उमरू ने गुड़िया को हाथ में पकड़ा और कहने लगा, गुड़िया, इन देवों को बता दो कि मैं कौन हूँ और किस लिए आया हूँ। उमरू यार ने कहा और साथ ही वो दिल में सोचने लगा। उसके दिल में सोचते ही गुड़िया बोल उठी, इसका नाम उमरू यार है और यह अय्यार जादूगर का एलची है। अय्यार जादूगर सरदार अमीर हमजा के दरबार में है और जादू देवता ने चूंकि उसका जादू वापस ले लिया है, और यह जादू उस वक़्त मिल सकता है जब शहजादी गुलनार को सरदार अमीर हमजा के सामने पेश किया जाए। चुनाचे अय्यार जादूगर ने उमरू यार को भेजा है कि वो शहजादी गुलनार को साथ लेकर आए, और मैं अय्यार जादूगर की तरफ से तुम्हें हुक्म देती हूँ कि तुम उमरू यार को कुछ न कहो और शहजादी गुलनार को इसके साथ भेज दो और इसको एक ताकतवर घोड़ा भी दो और अय्यार जादूगर का सारा खजाना भी इसके हवाले कर दो, ताकि यह शहजादी गुलनार और ख़जाने को लेकर अय्यार जादूगर तक पहुँच जाए। गुड़िया वही बोलती गई जो कुछ उमरू यार दिल में कहता गया। इस तरह देवों को यकीन आ गया कि वाकई उमरू यार उनके आका का एलची है। चुनाचे उन्होंने फ़ौरन उमरू यार को
ایک طاقتور گھوڑا بھی پیش کیا اور عیار جادوگر کا سارا خزانہ بھی محل سے نکال کر لا دیا۔ امرو نے جلدی جلدی سارا خزانہ اپنی زمین میں ڈالا اور شہزادی گلنار کو اپنے پیچھے گھوڑے پر بٹھا کر محل سے نکل آیا۔ وہ خوش تھا کہ اس نے اپنی عیاری سے نہ صرف شہزادی گلنار کو رہائی دلاتی ہے بلکہ عیار جادوگر کا خزانہ بھی حاصل کر لیا ہے۔ پھر وہ منزلیں مارتا ہوا جب سردار امیر حمزہ کے دربار میں داخل ہوا تو 3 دن گزرنے میں صرف تھوڑی دیر رہ گئی تھی۔ سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور دربار میں پیش کر دیا۔ وہاں وہ بوڑھا عیار جادوگر بھی موجود تھا۔ چونکہ ابھی 3 دنوں کی مہلت ختم نہ ہوئی تھی اس لیے اس کا جادو اسے واپس نہ ملا تھا۔ وہ شہزادی گلنار کو امرو عیار کے ساتھ دیکھ کر بے حد پریشان ہوا اور دہائی دینے لگا کہ امرو عیار کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ لیکن امیر حمزہ شہزادی گلنار کو ساتھ دیکھ کر بڑا حیران ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے امرو عیار سے ساری بات پوچھی۔ امرو عیار نے بزرگ بابا سے ملنے اور شہزادی کو رہائی دلانے تک کی ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ شہزادی گلنار نے بھی اس کی باتوں کی تصدیق کر دی۔ اب تو وہ بوڑھا عیار جادوگر بھاگنے لگا، لیکن امرو عیار نے اسے پکڑ لیا اور پھر سردار امیر حمزہ کے حکم پر دربانوں نے اس بوڑھے کو رسیوں سے باندھ دیا۔ امرو عیار نے جلدی سے زنبیل سے جال اور رسی نکال لی اور پھر جیسے ہی عیار جادوگر کی مہلت ختم ہوئی امرو عیار نے فوراً ہی اسے جال اور رسی میں جکڑ لیا۔ اس طرح عیار جادوگر جادو ملنے کے باوجود بے بس ہو گیا۔ پھر امرو عیار نے دوبارہ عطر عیاری اس پر چھڑکا تو چونکہ اب اس کا جادو واپس آ چکا تھا اس لیے وہ اصل روپ میں آ گیا اور سردار امیر حمزہ کو بھی یقین آ گیا کہ امرو عیار سچا ہے۔ چنانچہ اس نے غلامی والا کڑا اس کے کان سے اتارنے کا حکم کیا اور ساتھ ہی جادوگر کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ امرو عیار کے کان سے جیسے ہی کڑا نکالا گیا امرو عیار نے زنبیل سے خنجر سلیمانی نکال کر عیار جادوگر کے سینے میں مارا اور عیار جادوگر تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ سردار امیر حمزہ امرو عیار کی عقل مندی، ہمت اور بہادری سے بہت خوش ہوا۔ اس نے اسے بہت سا انعام دیا اور پھر شہزادی گلنار کو واپس اس کے ملک پہنچانے کا حکم دیا اور امرو عیار شہزادی گلنار کو ساتھ لے کر اس کے ملک توران پہنچ گیا۔ وہاں جب بادشاہ کو اپنی بیٹی کی رہائی اور آنے کا پتہ چلا تو وہ بے حد خوش ہوا اور اس نے واقعی سارا خزانہ امرو عیار کے قدموں میں ڈھیر کر دیا اور امرو عیار نے خوش ہو کر بادشاہ کو سلام کیا اور سارا خزانہ اپنی زمین میں ڈال لیا۔ شہزادی نے اسے علیحدہ نام دیا۔ اس طرح امرو عیار کو اتنی دولت مل گئی کہ وہ خوشی سے ناچنے لگا۔